میں بے قصور ہوں. اللہ انصاف کرے گا. السلام علیکم دوستو. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال یہ نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کہا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا جب ظلم ہو رہا تھا تم کہاں تھے. یہ قصہ ہے یوسف کا. نہ بزرگ، نہ درویش، نہ رہنما، بس ایک عام سا آدمی. یوسف اس شہر میں رہتا تھا جہاں ظلم چیخ چیخ کر نہیں ہوتا تھا. وہاں ظلم قانون کے کاغذوں پر ہوتا تھا. غریب لوگ اپنے گھر کھو دیتے، بے قصور لوگ جیل چلے جاتے، اور صحت شریف لوگ کہتے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یوسف بھی یہی کہتا تھا. وہ نمازی تھا، روزہ دار تھا، اور ہر جمعہ مسجد کی پہلی صف میں ہوتا تھا. کا یقین تھا اللہ سب دیکھ رہا ہے، اس لیے میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ دن اس کی بلڈنگ کے نیچے ایک بزرگ کو پولیس اٹھا کر لے گئی. بزرگ چیخ رہا تھا، میں بے قصور ہوں. اللہ انصاف کرے گا. کچھ دن بعد اس کے بچوں کو اسکول سے نکال دیا گیا. لوگ کہتے تھے وہ غدار تھا. یوسف نے سر جھکا لیا، کہا میں کیا کر سکتا ہوں. ایک رات یوسف نے ایک خواب دیکھا. وہ ایک بہت بڑی زمین پر کھڑا تھا. نہ آسمان نہ زمین، صرف لوگ خاموش. پھر آواز آئی، بابا آگے آئیں. یوسف کا نام پکارا گیا. وہ گھبرا گیا. اس نے کہا یا اللہ، میں ظالم نہیں ہوں. آواز آئی، ہم نے تمہیں ظالم نہیں کہا. اس کے سامنے سکرین کھل گئی. ظلم کا منظر، ہم کیا بزرگ کر کا سکتے اٹھایا ہیں؟ جانا، بچوں کا رونا، بے قصوروں کی قید، اور ہر منظر کے کونے میں یوسف کھڑا تھا، خاموش. یوسف چیخا، میں نے کچھ ہی نہیں کیا. یوسف چیخا، میں نے کچھ کیا ہی نہیں. آواز آئی، یہی تو جرم ہے تمہارا. پھر کہا گیا، تمہارا حساب تمہارے گناہوں سے نہیں، تمہاری خاموشی سے ہوگا. یوسف گر گیا. اس نے کہا یا اللہ، مجھے واپس بھیج دے. میں بولوں گا، میں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. آواز آئی، بولنے کا وقت دنیا میں ہوتا ہے، اور اب آخرت ہے، یہاں صرف حساب ہوگا. یوسف کی آنکھ کھل گئی. وہ زندہ تھا، پسینہ بہہ رہا تھا. اس نے کہا شکر ہے، خواب تھا. اسی وقت نیچے سے چیخنے کی آواز آئی. پولیس پھر آئی تھی، اور اس بار دروازہ یوسف کا تھا. دوستو، قیامت کے دن صرف ظالم ہی نہیں پکڑا جاتا، وہاں گواہ بھی بلائے جائیں گے. اور جو دنیا میں خاموش رہے، وہاں ان کی خاموشی ان کے خلاف بولے گی. ظلم دیکھ کر چپ رہنا ظلم کا حصہ بننا ہوتا ہے. آئیے آج خود سے عہد کریں کہ ہم ظلم کا حصہ نہیں بنیں گے، اور بولیں گے ظلم کے خلاف. جزاک اللہ.